کہ مفرور بھی ہیں اس وقت توشہ خانہ کیس میں، اور جو جھوٹ بول کے کورٹ سے گئے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں. اور کل جو بڑی مایوس کن اے پی سی بیسکلی فیٹف کے بل میں جو انہوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا اپوزیشن پارٹیوں نے، اس کا آئی واش تھا، لیکن اس آئی واش کے اندر مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، مایوس ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں. اور اس میں جو اے پی سی تھی بیسکلی وہ تو انڈیا کا نیریٹو، ہمارے دشمن ملک کا نیریٹو جو ہے وہ کل پیش کیا گیا اے پی سی میں. اور جو اے پی سی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو بیٹھی ہوئی تھی، ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ آج ہندوستان ٹائم میں اور انڈیا میں جتنے آرٹیکل خوشیاں منائی گئی، اور نواز شریف کی تقریر کو جو انہوں نے فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی، جو انہوں نے عدلیہ کے اوپر، نیب کے اوپر، سی پیک کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیے، اور پاکستان کے تمام اداروں کو، اور اینٹی سٹیٹ جو انہوں نے ایک کل نیریٹو اے پی سی میں بلڈ کیا، تو اس پہ انڈیا بڑا خوش ہوا. تو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کہہ رہے تھے جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جاتا، تو کیا انہوں نے پوچھا کہ جو گیلانی صاحب تھے جو پیپلز پارٹی کے وہ تھے، وزیر اعظم تھے، کیا اس پہ انہوں نے وہ یقیناً ہمیں ان سے پوچھنے چاہیے. لیکن جو کل نیریٹو بلڈ کیا خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب نے، انہوں نے تو اینڈ میں کہا کہ ہمیں اپنی جو فوج ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے، وہ ہمارے رکھوالے ہیں. آپ کو کہاں لگا کہ انہوں نے فوج کے اوپر، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالات اٹھائیں؟ آج جو سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ کوئی ہفتہ یا چند روز قبل پہلے جو پارلیمانی لیڈرز ملے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، اس میں ان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ہماری تو مداخلت بالکل نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 2 جو ہے جو اس ریزولوشن کا ہے، آپ کے بالکل آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو مصنوعی استحکام اس اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے جس نے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے اسے عوام پر مسلط کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا. اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے. اب یہ ملاقات جو ہے یہ پہلے ہو چکی ہوئی تھی پارلیمانی لیڈر سے، اور اگر آج ان کو مطلب ہماری عسکری قیادت نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ بھئی اس محفل میں ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ فوج کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں، نیب میں اور دیگر معاملات میں، یہ جمہوری حکومتوں کا کام ہے اور وہی کریں گے، تو یہ پھر باوجود اس کے تو یہ پھر کل ریزولوشن میں پوائنٹ نمبر 2 کیوں دیا گیا؟ تو میں یہی تو آپ کو ضمیر صاحب کہہ رہی ہوں کہ کل انڈیا کے نیریٹو کو بیچا گیا. سب سے زیادہ تو کل اے پی سی میں نواز شریف صاحب کی جو خطابت تھی، جو پرچیاں انہوں نے کل پڑھی ہیں لندن سے بیٹھ کے، جو الطاف بھائی کے بعد شریف بھائی جو کل ایجاد ہوئے ہیں، سارے سیاست انہوں نے جو کل وہاں پہ سے بیٹھ کے کیے، تو اس کا تو مقصد ہی سارا یہی تھا کہ پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا جائے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ آرم فورسز ہوں. اگر وہ یہ جب وہ کل کہہ رہے تھے کہ جی ان کا کردار جو ہے وہ اسے نکال دیا جائے جو ہمارا الیکشن کا پروسیس ہے، بیسکلی پرابلم یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو 23 سال چونکہ وہ کی ہے، پولیٹیکل سٹرگل کی ہے، اس کے بعد جا کے حکومت بنائی ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ چونکہ ظاہر بات ہے جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی نے ان کو پہلے سلیکٹ کیا، ان کو پوزیشنز پہ بٹھایا، بعد میں انہوں نے مسلم لیگ جو ہے وہ نواز بنائی، انہوں نے تو مسلم لیگ کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا. تو ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حکومتیں اس طریقے سے ٹاپل ہوتی ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تب بھی نواز شریف صاحب باز نہیں آتے. الیکٹڈ پروسیس تو وہ آلریڈی ریگڈ کرتے ہی ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا، مجھے بتائیں ان کی کتنے پیٹیشنز گئی ہیں، کتنے الیکشن ٹرائیبیونل کے اندر وہ گئے؟ 1 0 کسی کے اندر بھی وہ نہیں گئے. دوسرا پھر یہ وہ بتا دے کہ نواز شریف صاحب کے جو بھائی ہیں، شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ خود خواجہ آصف تنویر صاحب، اسی طریقے سے جو ادھر حمزہ شہباز ہیں جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا اسی ریگڈ الیکشن کا نتیجہ ہو کر آئے ہیں؟ یعنی کہ ان کے ساتھ جو 2018 میں ان کو بھی دھاندلی کے ذریعے شہباز شریف کو یہاں پہ پارلیمان کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی باتوں میں اس لیے تضاد ہے کہ دیکھیں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اور پھر یہ فوج کو جب اداروں کو جب یہ ملائن کرتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ فیٹف کے بل پہ، چونکہ وہ پاکستان کا بل تھا، پاکستان کو گرے لسٹ میں کس نے ڈالا؟
میاں نواز شریف کی دور حکومت میں 2 دفعہ 2013 میں اور پھر اب آ کے 2 سال پہلے. اور پاکستان کو بلیک لسٹ کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے. تو پھر یہ انہی کا نیریٹو تو بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا مفاد جو ہے وہ ذاتی مفاد پاکستان کے مفاد سے میچ نہیں کرتا ہے, اس لیے انہوں نے اٹیک کیا. اور آپ نے اس میرے سوال کے جواب میں شروع میں ہی بولا کہ پہلے لندن سے ایک فلاں بھائی اور اب شریف بھائی ہے, وہ تو ان کی تو 2 جماعتیں اس وقت ہو چکی ہوئی ہیں. ایک ان کی جماعت جو ہے صرف لندن تک محدود ہے اور دوسری جو ہے وہ اب MQM پاکستان ہے. تو آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اب وہ شریف بھائی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بھی کوئی 2 جماعتیں ہیں کہ ایک شریف بھائی کی لندن میں جماعت ہے اور دوسری جو ہے وہ چھوٹے بھائی کی پاکستان میں جماعت ہے؟ پہلے یہ تو بالکل پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. کل آپ نے میاں شہباز شریف کی چہرے کے ایکسپریشن دیکھے تھے جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے عدالت کو اور پاکستان کے آرمڈ فورسز کو جس طریقے سے وہ نشانہ بنا رہے تھے, اینٹی اسٹیٹ جو وہ ایک نیریٹو دے رہے تھے, تو آپ نے میاں شہباز شریف کی شکل دیکھی تھی. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر لیڈر ان کے وہ ہیں تو پھر مریم بی بی وہاں پہ کیوں گئی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت PMLN خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ان کے ورکر سوال بھی کرتے ہیں, اور وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے اوپر یا آپ کی پارٹی کے اوپر ٹائم آتا ہے تو آپ کیوں اپنے نوٹوں کے بیگ لے کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں؟ تو اب ان میں اور الطاف بھائی میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہ بھی لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو تضییق کا نشانہ بناتے تھے, میاں نواز شریف بھی یہ کرتے تھے. لیکن میاں نواز شریف تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. جس الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض ہے وہ انہوں نے خود اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بنائے ہیں. جس نیب کے چیئرمین کے اوپر اعتراض ہے وہ بھی یہ اپوائنٹ کر کے گئے ہیں. جس ادارے کے ساتھ انہوں نے جرنیل کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ ادارہ بھی ابھی تک اسی کے خلاف یہ بول رہے ہیں. پھر یہ کسی کورٹ کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ, اب عدلیہ سے اگر ان کو اسی کورٹ نے کیا ان کو ریلیف دے کے, ہم نے تو کہا تھا کہ آپ 7 ارب کا انڈیمنیٹی بانڈ بھر کے جائیں اور تب وہاں پہ آپ باہر جائیں اور آپ اپنا علاج کروا کے آئیں, تو اسی کورٹ نے تو ان کو ریلیف دیا. اب جب وہی کورٹ ان کو بلا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں کہ آپ ایبسکانڈر آپ واپس آئیں اور اپنے کیسز کا جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ کریں, تو پھر آپ وہیں سے بیٹھ کے انہی نیب کے اداروں, نیب کو کس نے بنایا تھا؟ احتساب کمیشن کس نے بنایا تھا؟ سیف الرحمان اس کا کون چیئرمین تھا؟ میاں نواز شریف نے بنایا تھا. پھر زرداری کو جو 11 سال ان کو جو جیل کاٹی, زبان کاٹی گئی, تو کل ان کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ پھر یہ سب مقدمے میں نے جھوٹے بنائے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے اور ان کی اپنی پارٹی PMLN کی پارٹی سے زرتاج گل صاحبہ ہے اور ان کی اندرونی کہانیوں میں بھی ہے کہ ان کے لیڈر ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. زرتاج گل صاحبہ, کل میاں نواز شریف صاحب نے 2 آنریبل ججز کا بھی ذکر کیا, ایک جو کہ اب عہدے پہ نہیں ہیں, ان کے بھی معاملات سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب, اور دوسرے آنریبل سپریم کورٹ کے جج آنریبل جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور انہوں نے مطلب کہا کہ میڈیا کے اوپر بھی قدغنیں ہیں, آزاد عدلیہ پر بھی جو ہے وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس عدلیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ ایک ٹیلی فون پہ معاملات ان کے سیدھے ہو جاتے تھے؟ کیا اب ان کو وہ ریلیف نہیں نظر آ رہا کہیں سے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے نا. دیکھیں, جب جسٹس قیوم کو یہ فون کر لیا کرتے تھے تب تو اور بات ہوتی تھی. پھر جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی یا ان کے خلاف, جیسے فار ایگزامپل جب ان کے خلاف فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے پاناما کیس میں, تو کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اندر بغض سے بھرے ہوئے جو ہیں وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں اور اگر ہمیں چباؤ گے تو ہم تمہارے دانت ٹوٹ جائیں گے؟ کیا ان کے سینیٹرز نہال صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم آپ کے بچوں کے اوپر اور ججوں کے اوپر زندگی تنگ کر دیں گے؟ کیا ان کے 2 موجودہ جو لاسٹ ایئر کے جو MNA تھے ان کے, دانیال عزیز طلال چودھری کو, کیا ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ 5 سال کی سزا نہیں ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کب عدلیہ کو بخشا ہے؟ جب ان کو وہ فون, جب یہ لوگ ٹویسٹ کرتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد بیٹی ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ہے, بیٹی صاحبہ نے تو بلیک میلنگ جج کی ویڈیو جا کے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا. اب مجھے بتائیں, اگر یہ ججز کو متنازع کرتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز بنواتے ہیں, ان کے فون کال ٹیپ کرتے ہیں اور ان سے اپنی منو ان مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں, تو یہ تو ان کا کردار ہے. اور کہتے ہیں اندر ججز جو ہے وہ بغض سے بھرے ہوئے بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کو تو سیسیلین مافیا کہا گیا تھا نا, اور سیسیلین مافیا ہی ہے جو پاکستان کا سارا پیسہ لوٹ کے لے گئے اور جہاں سے کل شریف بھائی صاحب وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو پرووک کر رہے تھے اور اینٹی سٹیٹ جو ہے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اداروں کی تضییق کر رہے تھے.
تو ججز تو ان کو وہ اچھے لگتے ہیں, ادارے تو ان کو وہ اچھے لگتے ہیں جس کو یہ لوگ مینیپولیٹ کر سکے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. نہ ججز کو کوئی کال کرتا ہے, نہ اعلیٰ عدلیہ کی کوئی تصحیح کرتا ہے. ہم اپنے کیسز بھی بک کرتے ہیں اور نہ کوئی ٹیلی فون کال جاتی ہے, نہ کوئی میڈیا پریس کانفرنس ہوتی ہے, نہ کوئی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, نہ کوئی تھریٹس دیے جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹلی چونکہ اب سارے ادارے اپنے حد میں رہ کر کام کریں تو یہ بات میاں نواز شریف صاحب کو بری لگتی ہے. صحیح. عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی مکمل اور شفاف تحقیقات اس طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے متعلق اپنایا گیا ہے. تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے. جنرل عاصم باجوہ نے اپنے جواب دیے بھی ہیں, وی آر سیٹسفائیڈ. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ریلیف نہیں ملا یا ان کو وہ اس طرح کے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملے, سب سے پہلے تو وہ پاکستان آئیں, اپنے کیسز کو بھی بکتیں, اور اس کے بعد جنرل صاحب کو یا ہم میں سے کسی کو جس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ کوئی قطغن ہے ان کو جا کے کورٹ میں لے جائے, جس طرح کے پاناما کیس میں سپریم کورٹ میں ہم نواز شریف کو لے کر گئے. لیکن اگر آپ ثابت نہیں کرتے اور آپ کسی کے خلاف کورٹ میں نہیں جاتے اور آپ صرف میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سی پی کے اتھارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لاسٹلی 30 سیکنڈز میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو ایکشن پلان آیا ہے, جو ایک تحریک چل رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت جو تحریک چلے گی, اس سے کیا حکومت کو کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ ویل آئی تھنک حکومت مزید سٹرانگ ہو گئی ہے. اپوزیشن نے اپنا آپ کو بیڈلی ایکسپوز کیا ہے. کووڈ کے اندر ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کووڈ میں اور غربت سے مریں, لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت دنیا مثال دیتی ہے کووڈ کے اندر کہ پاکستان نے پینڈیمک سے بڑا زبردست لڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف انتہائی مضبوط ہوتی ہے, اور انشاءاللہ 2023 میں جب میدان سکے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی پرائم منسٹر عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے.